نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ پنکھا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے طریقہ کار کو، اپنے پیٹرن کو، اپنی سنت کو کبھی بدلتا نہیں. اس لیے نہیں بدلتا کہ اس کی باتیں، اس کے فیصلے بڑے محکم ہیں. کسی لحاظ سے ان میں کوئی خلل نہیں ہے، اس لیے اس کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی اپنا طریقہ کار بدلنے کی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بدلتی نہیں. کہیں کہا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات جو ہے وہ بدلی نہیں جاتی. یہ بہت سے مختلف الفاظ ہیں قرآن مجید میں جن کے ذریعے اللہ مالک الملک ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے تاکہ ہم اس بات پر یقین کر لیں. اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی باتوں کو اٹل سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کا طریقہ کار، مومن کا تو اس پر ایمان ہوتا ہے. اور یہ اس کے ایمانیات کی ہی اصل وجہ ہوتی ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری، کہ اسے یقین ہے کہ جب اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو میری فرمانبرداری اور اطاعت نہیں کرے گا
اس کو دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا مومن تو ان باتوں پر یقین رکھتا ہے. البتہ نہ کافر کو یقین ہوتا ہے نہ منافق کو یقین ہوتا ہے. اگر یقین ہوتا ہے تو صرف مومن کو ہوتا ہے. اسی لیے کافر اور منافق جو ہے وہ آخرت میں فیل ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. وجہ کیا؟ کہ اللہ کے وعدے جو تھے انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کے وعدوں کو وہ امپورٹنس، وہ اہمیت نہیں دی. جو اہمیت ایک مومن اپنے ایمان کی وجہ سے دیتا ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کی بات ہے. اور اللہ جو بار بار اپنی کتاب لا ریب میں ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. اسی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. اور موت تک اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. اس کا ایمان وہ جز وقتی نہیں ہوتا. ہاں، منافق کا ایمان جو ہے وہ جز وقتی ہوتا ہے. کہ اس کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ مسجد میں آ گیا، کوئی ایسا کوئی موقع آ گیا جس میں اب وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، تو وہ اتنی دیر ایمان لے آیا اور مسجد نبوی میں پہنچ گیا. کبھی کبھار نماز پڑھ لی. یہ منافق کا جز وقتی، تھوڑی دیر کے لیے، جز وقتی تھوڑی دیر کے لیے ایمان ہوتا ہے. اور مومن کا ایمان ساری زندگی، اس کی ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ، کمی بیشی مومن کے ایمان میں آتی ہے. وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر ایمانی اعتبار سے کمی آ رہی، مثلا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اس سے تاخیر ہو رہی ہے، اس سے سستی ہو رہی ہے، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ایمان کی کمی کی علامت. وہ فوراً اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. منافق کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. اس کی کیفیت ایمان والی بڑی تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر، وہ اور بھی دکھلاوے کے لیے ہوتی، جس کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں کہ اس نے ایمان کی وجہ سے یہ کام کیا. حالانکہ ایمان وہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو دکھلاوا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، ان کا ایمان کوئی نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کوئی ان کا ایمان نہیں ہوتا. جس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر، اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو منافق کی ہوتی. رمضان المبارک آیا یا رمضان المبارک چلا گیا، وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ایز اٹ از حی علی الصلاح کی کال پر مسجد میں آ رہا ہوتا.
اسے یقین ہوتا ہے کہ نہیں، چھٹی نہیں ہے، سکون، راحت، اسے پتا ہے کہ یہ مجھے کب نصیب ہونا ہے، جب اس کا پہلا قدم اللہ اکبر جنات النعیم میں داخل ہوگا تو اس کو آرام اور سکون کا ذائقہ جو نصیب ہوگا اس کے کیا ہی کہنے۔ لیکن دنیا میں وہ یہ کہے کہ اب رمضان المبارک میں نے گزار لیا ہے تو چلو اب میں ریسٹ کر لیتا ہوں، ساری رات، سارا مہینہ رات کا قیام کیا ہے، دن کے روزے رکھے ہیں، تو وہ ریسٹ کر لے۔ مومن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ معاف کرے صورتحال ہماری اکثریت کی یہ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے، عید گئی، رمضان المبارک گیا، مسجدیں ویران ہیں۔ یہ رمضان کے رات کے قیام کرنے والے اب کہاں گئے؟ وہ ریسٹ پہ چلے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو تو حکم یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک یہ امتحان ہے۔ ابھی آرام کہاں ہے؟ آرام تو اس وقت ہوگا جب پہلا قدم جنات النعیم میں داخل ہوگا، اسے کہا جائے گا اللہ اکبر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ سوچیں ذرا، اندازہ کریں کیا کیفیت ہوگی مومن کی اس وقت۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے کہ جنہیں یہ کہا جائے کہ جاؤ یہ جنات النعیم ہے، داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بے خوفی جنت میں کیا ہوگی کہ اب اللہ کبھی ناراض نہیں ہو۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی بے خوفی، بے فکری وہ کس بات کی ہوگی کہ اب رب رحمان کبھی ہم سے ناراض نہیں ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ معاف کرے، صورتحال یہ ہوتی ہے ایک نماز پڑھ لی وقت پہ، دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے۔ عمرہ کر لیا، ایئرپورٹ پر ہی پہنچتے ہوئے فکر ہوتی ہے میری نماز۔ کیوں؟ ابھی امتحان چل رہا ہے۔ عمرے کا موقع تھا، وہ بھی ایک امتحان تھا، اب اس کے بعد کی زندگی وہ بھی ایک امتحان ہے کہ اب عمرے میں اتنی دعائیں کی ہیں، اتنے اللہ سے عہد و پیما کیے ہیں، اپنی بات پر پکا رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اور اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ جب ویری نیکسٹ بہت اگلی ہی نماز جو ہے اسے مل رہی ہوتی ہے۔ یا تو وہ نماز کے لیے بے چین ہو رہا ہوگا، تو اللہ کا شکر ادا کرے اپنی اس کیفیت پر کہ اس کے عمرے میں بیت اللہ العتیق کے 7 چکر اس کے کام آ رہے ہیں، اور اگر اسے اگلی ہی نماز کی فکر نہیں ہے،
تو وہ یقین کر لے کہ میرا سارا کام بیکار گیا۔ اللہ ھذا القیاس نیکی ہے۔ عمل صالح کی قبولیت کی یہ علامت ہے، پہلی نشانی ہے کہ جب وہ عمل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر نیکی کی توفیق اور نہیں مل رہی تو اپنے پچھلے کیے ہوئے عمل پر اسے ریویو کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ عین ممکن ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پھر سارا ضائع ہو جائے گا۔ وہ رب رحمان ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یہ اپنی غفلت اور سستی اور اپنے اس انداز پر اپنے اللہ کے آگے نادم ہو گیا تو ہے ممکن ہے پچھلا سارا جو ہے وہ کور کر لے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، گارنٹی ہے یہ۔ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ میں اور آپ ہم سوچ سکتے ہیں یہ؟ اللہ اکبر! اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گناہ سیئات جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں، تو بہت بڑا کور لے لیا اس نے، یہ تو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں یہ ریلیف، یہ رعایت اپنے بندے کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس کی ساری پچھلی وہ نیکیاں بنا دوں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کے وعدے پر یقین رکھے اور انیبو الی ربکم۔ اللہ ایک دن آئے گا، تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، کہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ انسانوں یقین رکھنا اس وعدے پر، ایسے ہی یقین رکھنا جیسے تمہیں اپنے بولنے پر یقین ہے کہ جب کوئی انسان بول رہا ہو اسے شک ہو سکتی ہے کہ میں پتہ نہیں بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا، اسے یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ یہی اللہ فرماتا ہے میرے اس وعدے پر کہ قیامت آئے گی، تمہیں دوبارہ کھڑا کروں گا، تمہارا سارا حساب و کتاب ہوگا، اس پر یقین رکھنا، اس وعدے پر۔ کیسے یقین رکھنا؟ مثل ما انکم تنطقون، جیسے تمہیں اپنے بولنے پر یقین۔ اب اگر کسی کو یہ یقین ہو تو وہ کسی سے زیادتی نہیں دنیا کی زندگی میں کرے گا، اور جس سے زیادتی ہو گئی ہے وہ کہے گا کوئی نہیں، مجھے بدلہ تو آخرت میں مل جانا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسانوں، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، انسانوں اعمال اس دن سے، اس وقت سے پہلے عمل کر لو جس دن میں درہم و دینار کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ ایسا دن آئے گا جس میں ایک نے اگر حق لینا ہے تو دوسرا حق دینے کے لیے اس کے پاس پیسے تو ہوں گے نہیں کہ چلو اس کو 1 مربع زمین دے دو
میرے 200-400 مربے ہیں، 1-2 مربے جو اس کے بنتے تھے دے دو اس کو، زمین کہاں ہوگی؟ پیسہ کہاں ہوگا؟ اب حق لینے والا کھڑا ہے اور دینے والے کے پاس کیا ہے؟ اس کی نماز ہے، اس کا روزہ ہے، اس کی یہ نیکیاں ہیں۔ تبادلہ ان چیزوں کا ہو۔ اللہ اکبر، کس قدر خطرناک معاملہ ہے۔ رمضان المبارک کی محنت میری، دل کی بھوک اور پیاس کے ساتھ روزہ میں نے گزارا، اور اجر کون لے رہا ہے؟ وہ جس کے میں نے پیسے دینے تھے۔ وہ حقدار ہے، وہ کھڑا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے روزوں کا ثواب اس کو دے دو، اس کی نمازوں کا ثواب اس کو دے دو۔ اور دیکھو اس کی کوئی نیکیاں ہیں، کیونکہ حقدار تو بہت کھڑے ہیں۔ یہ ساری پریشانی کا سامنا اسے کیوں کرنا پڑا؟ اس نے اللہ کے وعدے پر وہ ایمان نہیں لایا، اس نے دنیا گزاری اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، لیکن دیگر معاملات جو ہیں ان میں اس نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا خیال نہیں رکھا۔ اس کی نماز گئی، اس کے روزے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا نا مسکین کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مسکین وہ نہیں، قیامت کے دن وہ روزے اور نماز، عمرہ اور حج اور زکوٰۃ اور صدقات بڑے لے کر آئے گا، لیکن حقدار بھی اس کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں بڑے کھڑے ہوں۔ کوئی اس کے روزے لے گیا، کوئی اس کی نمازیں لے گیا۔ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو ناجائز تنگ کیا تھا، اب اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ادھر جا رہی ہیں۔ کیا خیال ہے ایسا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دنیا میں اللہ کے وعدے پر یقین رکھا تھا؟ بے شک اس نے نمازیں پڑھی، بے شک اس نے روزے رکھے ہوں، میرے بھائیوں ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں تو یقین کر لیں کہ ہمیں اللہ کے وعدے پر ہمارا ایمان ہے، اور جس کا دینا ہے اس کا نہ دیں، اور اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے اپنے اللہ کے آگے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ تو نفاق ہے، یہ تو ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ قسم باللہ، میرے سامنے بہت سے کیس آتے ہیں اور میں حیران ہو جاتا ہوں، اللہ یہ بھائی اتنا اچھا ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، یہ معاملات کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہا؟ کیا اسلام اللہ سبحانہ و تعالی بندے کا اسلام اس کی نماز کی حد تک دیکھے گا؟ اس کی عقیدہ توحید کی حد تک دیکھے گا اور اسے کہے گا جا جنات النعیم؟ ایسا نہیں ہوگا۔
رجسٹر کھل جائیں گے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی. ہمیں اپنے روزوں پر خوش نہیں رہنا چاہیے. اپنے رات کے قیام اور دن کے روزے، ہمیں اپنے معاملات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اتنے خطرناک معاملات ہیں ہمارے کہ وہ ناقابل بیان ہے. ہماری عائلی معاملات، خاندانی معاملات، معاشرتی معاملات، ہماری معیشت کے معاملات، اللہ اکبر. کیا ہم صرف معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو میری یہ بات سخت لگے، کیسے ہم صرف اپنی نمازوں پر خوش ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے رمضان گزارا ہے اور بڑا اچھا گزارا ہے. رشتوں کے معاملے میں صورتحال اتنی خطرناک ہے. میں چاہتا ہوں میری بیٹی تو دوسرے کے گھر ٹھیک رہے، لیکن اس کی بیٹی میرے گھر آئی ہوئی ہے تو وہ کیسے سکون سے سوئی رہے، لیٹی رہے. یہ فرق ہونا چاہیے. یہ بہو ہے، وہ بیٹی ہے میری. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ مالک الملک، جس سے تو روزے اور رمضان کا اجر لینے کے لیے کھڑا ہوگا، وہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے عائلی معاملات کیسے تھے؟ خوف آتا ہے. مجھے کسی نے بھیج دیا کسی دوسرے کے پاس کہ ذرا یار اس سے رشتے کی تو بات کر. میں نے جا کے بات کی. میں نے کہا ان کی دوسری بچی ہے، آپ وہ بھی لے لیں. کہنے لگے بس ایک لے کے رج گئے ہیں. کیوں ہے یہ؟ کیا وجہ ہے؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر ایمان ہے تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام، کتنی مشہور بات ہے کہ عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. نبی کے دو نور، دو بیٹیاں نبی کی گئی عثمان کی طرف رضی اللہ عنہ، دونوں فوت ہو گئے. کہا تیسری ہوتی میں وہ بھی عثمان کو دیتا. کیا ہم یہ انداز اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم نے رمضان گزارا، اس کے ڈر سے بھوک اور پیاس کو تو برداشت کیا ہے، لیکن اپنے نفس کی اصلاح ہو گئی ہو، بڑی مبارکباد ہے. رمضان المبارک بڑی مبارکباد ہے کہ اگر نفس کی اصلاح ہو گئی. اور نفس کی اصلاح سب سے زیادہ فوری طور پر پتہ کیسے چلتا ہے؟ نماز سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ نمازوں میں ہماری پابندی ہو گئی ہے، نمازوں میں ہماری اصلاح ہو گئی ہے، اور نماز کی اصلاح کیا ہے؟ اس میں تقوی آ گیا ہے، اس میں اللہ کا خوف آ گیا.
بڑی بنیادی چیز ہے یہ. جس کی نماز میں اصلاح ہو گئی اس نے اپنے معاملات کی اصلاح کر. اسے لمبے چوڑے جمعے کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی یہ کیفیت ہوگی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جس نمازی کی اس کی نماز نے اصلاح کر دی اس کے لیے تو رمضان المبارک کیا کہنے. ورنہ صورتحال یہی ہوتی ہے کہ رمضان گیا مسجدیں ویران ہو. اللہ 60 سال عمر ہوتی ہے, اس سے پوچھو نا کہ یار خیر ہے کل فجر میں آپ آئے نہیں, کہ آنکھیں نہیں کھلی. 60 سال کی عمر میں بھی آنکھ نہیں کھلی تو اب آنکھ کب کھلنی ہے؟ جس گھر کے ہیڈ آف دی فیملی کی 60ویں برس میں آنکھ نہیں کھل رہی وہ اپنے بچے کو کیسے کہے گا آنکھ کھول کے دنیا میں وقت گزار؟ نہیں کھلتی آنکھ. آپ دیکھ لیں یہی مسجد ہے, یہی محلہ ہے, یہی علاقہ ہے. نمازی رمضان المبارک میں یہی نمازی ہوتے ہیں, باہر سے کسی دوسرے شہر سے تو آتے نہیں. اللہ کا شکر ہے ہر نماز میں تقریباً 250-300 صف ہوتی تھی, اور اب 30 آدمی کھڑے ہوں گے, 20 کھڑے ہوں گے. سب نے رمضان گزارا, ہم سب نے رمضان گزارا ہے. یہ علامات ہیں, یہ اعمال کی قبولیت کی, نفس کی اصلاح کی. اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کی یہ رزلٹ ہوگا. مجھے میری نماز کتنا بے چین کرتی ہے. ہمیں تو ہلکا سا بخار ہو جائے نا, ہلکا سا بخار, ہمیں اپنی سب سے پہلے نماز بھولتی ہے. پڑھیں تو صحیح ذرا سیرت الرحیق المختوم اٹھائیں, چلے آج جمعے کے بعد گھر جا کے یہی کام کر لیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں, اور طبیعت خراب ہے, آپ کی آخری بیماری ذرا پڑھ لیں وہ, اور آنکھ کھولیں. ایک مرتبہ غشی آئی, وضو شروع کیا, غشی آئی, بے ہوش ہو. ہوش آئی تو پھر وضو کی ہی بات ہو رہی, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش آئی تو پھر وضو ہو رہا ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ رمضان المبارک گیا, ایسی غشی ہے کہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. میرے بھائیوں, اللہ کے لیے اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے قبل اس کے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے, اور موت کا فرشتہ دیکھتے ہی بندہ کہے گا, جیسے ہی اس کی نظر موت کے فرشتے پر پڑے گی کہ یہ میری طرف آ رہا ہے, اور اسے یقین ہو جائے گا کہ ناؤ آئی ایم لیونگ, اب میں جا رہا ہوں, تو پتہ ہے اس کی زبان پر کیا الفاظ ہوں گے. اللہ اکبر, رب ارجعون, مجھے واپس بھیج, لعلی اعمل صالحا,
موت کا فرشتہ اس کی طرف آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ارجعون ارجعون، مجھے واپس بھیجو، تھوڑا سا ٹائم تو دو، لعلی اعمل صالحا۔ اور اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، صرف یہ اس کے حسرت زدہ الفاظ ہیں، اس کی اور کوئی اہمیت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے ان الفاظ کا ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔